ما صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی اللہ محمد محمد و آل محمد۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ فی محکم کتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر، محمد والے محمد۔ پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں آج کے اس عید کے دن کے صدقے میں جو مومنین قید ہیں انہیں آزاد فرما۔ پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں جو مومنین بیمار ہیں انہیں صحت سے امکنار فرما، جو پریشان حال ہیں انہیں خوشحال فرما۔ پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں جو مومنین بے گھر ہیں بہترین گھر عطا فرما، جو مومنین بے روزگار ہیں بہترین روزگار عطا فرما۔ ہماری ہزاروں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے 12ویں حضور کا ظہور فرما۔ مل کے صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر، محمد والے محمد۔ سورہ فتح کی آخری آیت میں ارشاد ہوتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اجازت، بسم اللہ۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے اس آیت میں محمد رسول اللہ کے جو ساتھ ہیں ان کا قصیدہ پڑھا ہے۔ اب محمد کے ساتھ کون ہیں؟ قرآن نے بتایا کہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہیں، ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ کون ہیں؟ جو ازل سے ساتھ ہیں، عرش پہ بھی ساتھ رہے، فرش پہ بھی ساتھ ہیں۔ والذین معہ، پہلا قصیدہ، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ اور اللہ نے پھر رسول سے کہا تراہم، آپ ان کے چہروں پر دیکھتے ہیں، رکعا سجدن، رکوع اور سجدوں کے اثر۔ دیکھیں رکوع، میرے مولا علی حالت رکوع میں ایسی زکوٰۃ دی کہ صاحب رکوع بن گئے، اور حسین نے کربلا میں ایسا سجدہ کیا کہ صاحب سجدہ بن گیا۔ رکعا سجدن یبتغون فضلا، اللہ کے فضل کی تلاش میں رہتے ہیں۔ قرآن جن کا قصیدہ بن جائے وہ ہستیاں کس شان کی ہوں گی؟ یہ شعبان ہے، شعبان میں نقطے 5 ہیں، شعبان میں نقطے 5، یہ 5 نقطے بتاتے ہیں کہ ہم پنجتنی ہیں۔ اور آپ یقین کریں یہ جو مہینہ ہے یہ مثل مباہلہ ہے کہ جس یکم شعبان کو ملکہ عصمت آتی ہے، اور پھر 3 شعبان کو صاحب نفس مطمئنہ آتا ہے، اور پھر 4 شعبان کو رب وفا آتا ہے، اور پھر 7 شعبان کو حسن مجتبیٰ کا عکس آتا ہے، اور پھر 11 شعبان کو شبیہ محمد مصطفیٰ آتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں، اور پھر سلسلہ 15 شعبان کو حجت خدا تشریف لاتے ہیں۔ اور کمال یہ دیکھیں کہ اللہ نے کہا محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ان کا قصیدہ پڑھا۔ اب آئیں ہم حضور سے، قرآن نے تو بتا دیا کہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ اے نبی تو ان کے چہروں پر رکوع اور سجدوں کے اثر دیکھتا ہے۔ اور پھر بات یہاں رکتی نہیں ہے، بات آگے بڑھی۔ کیسے بات آگے بڑھی؟ مثلہم فی التوراۃ، اللہ نے ان کی مثل تورات میں بیان کی ہے۔ بھائی تورات حضور سے 4000 سال پہلے کا زمانہ، حضرت موسیٰ کا، اور بابا جن کے گفتگو، جن کا کلام موسیٰ کی کتاب میں آ جائے انہیں آل محمد کہتے ہیں۔ جن کا ذکر توریت میں آ جائے، مثلہم فی الانجیل،
اور پھر ان کی مثل انجیل میں بھی ہے. پتہ چلا اللہ کی کتابیں جن کی گواہی دے انہیں محمد والے محمد کہتے ہیں. والذین معہ، تو آئیں ذرا حضور سے پوچھتے ہیں، یا سید المرسلین، اے خاتم النبیین، اے شفیع المذنبین، اے رحمت للعالمین، اے راحت العاشقین، اے مراد المشتاقین، اے شمس العارفین، اے سراج السالکین، اے مصباح المقربین، اے محب الفقراء والمساکین، بتائیں تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں؟ تو وہ کون ہستیاں ہیں؟ تو حدیث قصہ میں اللہ کے نبی نے اعلان کر کے بتایا، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں. ان ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی، لحمہم لحمی و دمہم دمی و یعلمنی ما یعلمہم و یحزننی ما یحزنہم، انا حرب لمن حاربہم و سلم لمن سالمہم و عدو لمن عادہم، انہم منی و انا منہم. بسم اللہ. حضور نے بتایا وہ میری اہل بیت ہیں. اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، وہ میری اہل بیت ہیں. تو پتہ چلا محمد کے ساتھ وہ ہوتے ہیں جو محمد کے اہل بیت ہوتے ہیں. اور پھر یہ شعبان، رجب، شعبان اور رمضان، پچھلا مہینہ بابرکت رجب. اور پھر کمال یہ دیکھیں، رجب کا جو مہینہ ہے وہ منسوب ہے مولا کائنات سے. میر نیس کا ایک کلام آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے میرے مولا کی شان میں لکھا کہ جب مولا کائنات تشریف لائے خانہ کعبہ میں تو انہوں نے وہ اس کا عکس بیان فرمایا. وہ فرماتے ہیں اسی کا نور ہر ایک شے میں جلوہ گر دیکھا. اسی کا نور ہر ایک شے میں جلوہ گر دیکھا، اسی کی شان نظر آ گئی جدھر دیکھا. علی کو حق نے اتارا تو عین کعبہ میں کھلی جو آنکھ تو پہلے خدا کا گھر دیکھا. دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرہ حیدری. تو یہ آل محمد ہیں جو محمد رسول اللہ کے ساتھ ہیں. یہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں، یہ معدن الرسالہ ہیں، یہ رسالہ کی کان ہیں. یہ عام ہستیاں نہیں ہیں، یہ اللہ کے اہل الذکر ہیں. اور پھر کمال یہ دیکھیں، حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. آپ یہ کمال دیکھیں کہ جو کتاب اللہ نے رسول پر نازل کی اس کا نام کیا ہے؟ قرآن. اور جو رسول کا نواسہ ہے اس کا اسم مبارک کیا ہے؟ حسین. قرآن میں بھی 4 حروف ہیں اور حسین کے بھی 4 حروف ہیں. حسین میں بھی 4 حرف ہیں، قرآن میں بھی 4. حسین میں اسم مبارک کے 4 حرف ہیں، حسین ہے، سین، یہ، نون. قرآن جو ہے اس کے بھی 4 حروف ہیں، قاف، رے، الف اور نون. اب آپ نے کمال دیکھنا ہے کہ قرآن اور وارث قرآن کے جب حروف ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے. اگر ہم حسین کے اسم کا پہلا حرف ہے لیں اور قرآن کے اسم کا پہلا حرف قاف لیں، ہے اور کاف جب ملتے ہیں تو حق جلوہ فرما ہوتا ہے. بسم اللہ. حسین کا ہے، قرآن کا کاف جب ملتے ہیں تو حق جلوہ فرما ہوتا ہے. امام حسین کے نام کا دوسرا حرف ہے سین اور قرآن کا دوسرا حرف ہے رے. یہ سین اور رے جب ملتے ہیں تو بنتا ہے سر. سر کہتے ہیں راز کو. سر کسے کہتے ہیں؟ راز کو. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا بیاں اگر سر شہادت کی تفسیر ہو جائے تو مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے. اور پھر حسین کے اسم کا تیسرا اسم ہے یہ اور قرآن کا ہے الف. یہ اور الف ملے تو بنتا ہے یا. یا کہتے ہیں مخاطب کو، جیسے یا اللہ، یا محمد، یا علی. تو آپ یہ دیکھیں کہ پورے قرآن میں یا کہاں پر آیا؟ یا آیا ہے سورہ فجر میں، جہاں اللہ نے ارشاد فرمایا اے حسین تو پوری کائنات میں نفس مطمئنہ ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے حسین تو پوری کائنات میں نفس مطمئنہ ہے. حسین کے آخری جو نام ہے وہ نون ہے، حرف جو ہے حسین کے اسم کا آخری حرف نون.
قرآن کا آخری حرف نون، یعنی ادھر بھی نون ادھر بھی نون، تو پتہ چلا جو رسول پر اترے اسے قرآن کہتے ہیں، اور جو رسول کے دل میں اترے اسے حسین کہتے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ یعنی یہ دیکھیں کہ وہ بھی قرآن یہ بھی قرآن، جو حرف بن جائے اسے قرآن کہتے ہیں، جو رسول کا خون بن جائے اسے حسین کہتے ہیں۔ یہ کمال ہے میرے مولا حسین بادشاہ کا۔ اور یہ دیکھیں یہ وہ کمال ہستیاں ہیں کہ الفاظ جو ہیں جن کی ہستیوں کے لیے گنگ رہ جاتے ہیں۔ قرآن میں ہے سین سے 114 صورتیں، اور اللہ نے اتاری ہیں سواد سے 14 صورتیں۔ ایک طرف 114 صورتیں ہیں اور ایک طرف 14 صورتیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں میر انیس نے 200 سال پرانا کلام حضور پاکستان میں، کیونکہ میں نے آیت پڑھی محمد رسول اللہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اس کی تشریح کر دی سرکار میر انیس نے۔ وہ فرماتے ہیں پر نور صدا رہتی تھی پیشانی انور، حضور کے چہرے کی تعریف ہو رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں پر نور صدا رہتی تھی پیشانی انور، اس نور سے رہتے تھے در و دیوار منور۔ بسم اللہ۔ جب اپنے کبھی ہاتھ اٹھاتے تھے پیغمبر، زو انگلیوں کی دیکھتے تھے لوگ برابر۔ اس نور کا کیا وصف کروں میں کہ وہ کیا تھا، بس نور خدا نور خدا نور خدا تھا۔ یہ ایک محمد کی تعریف بیان کی۔ اب انہوں نے مثل محمد جیسے شبیہ محمد حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ مل کے صلوات پڑھ دیں جناب سیدھا ذات پہ، اللہم صلی علی محمد۔ وہ فرماتے ہیں وہ فاطمہ کہ جو ہے سراپا خدا کا نور، وہ فاطمہ جو ہے سراپا خدا کا نور، پرتو ہے۔ دیکھیں جتنی مادی چیز ہے، جیسے میں مادہ ہیں، ہمارا سایہ ہے، لیکن جو سورج ہوتا ہے اس کے نور کو سایہ نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں پرتو۔ پرتو یعنی نور کا سایہ۔ مادے کا مادہ ہو تو اس کا جو عکس ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سایہ، اور جو نور کا سایہ ہو اسے کہتے ہیں پرتو۔ پرتو سمجھانے کے لیے وہ فاطمہ کہ جو ہے سراپا خدا کا نور، پرتو ہے جس کے چہرے اقدس کا شمع طور، پرتو ہے جس کے چہرے اقدس کا شمع طور، گر حور اس کو کہیں تو ہے عقل کا قصور، اس کے قدم کی خاک ہے سرما برائے حور۔ کس کو ملا ہے ایسا رتبہ جہان میں، بھیجی خدا نے آیت تطہیر شان میں۔ وہ کہتے ہیں شمس الضحیٰ علی ہیں تو بدر الدجا ہے یہ۔ شمس الضحیٰ سورہ ضحیٰ قرآن پاک میں سورہ نازل ہوا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ 11 آیتوں پر مشتمل اللہ کی نعت ہے، جس میں خدا فرماتا ہے والضحیٰ، قسم ہے رسول تیرے روشن چہرے کی، واللیل اذا سجا، اور تیری سیاہ زلفوں کی جب رات چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، اے رسول ہم نے تمہیں کبھی تنہا چھوڑا ہی نہیں، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اے رسول تیرا انجام آغاز سے بہتر ہے۔ تو وہ کون سا آغاز ہے جو انجام سے بہتر نہیں، اور وہ کون سا انجام ہے جو آغاز سے بہتر ہے؟ تو پتہ چلا آغاز میں آدم ہے، نوح ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، زکریہ ہے، یحییٰ ہے، ایوب ہے، یعقوب ہے، داؤد ہے، سلیمان ہے، اور انجام میں علی ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ تو پتہ چلا اس نبی کے آغاز میں نبوت ہے اور اس کے انجام میں امامت ہے۔ تو نبوت اور امامت جس کا طواف کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ شمس الضحیٰ علی ہے، یعنی علی جو ہے سورج کا نور ہے،
شمس الضحیٰ علی ہے تو بدر الدجا ہے یہ. اچھا بدر الدجا بھی قرآن کی آیت, شمس الضحیٰ بھی قرآن کی آیت. بدر الدجا کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو, اور شمس الضحیٰ کہتے ہیں چمکتے ہوئے سورج. یہ دیکھیں کہ میر انیس نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت, جناب سیدہ کی عصمت کو اکٹھا کیسے کیا ہے. توجہ فرمایا بدر الدجا ہے یہ. اب کہا وہ جسم ہے تو جانے دل مصطفیٰ ہے یہ. مولا علی کے لیے کیا فرمایا, وہ جسم ہے تو جانے دل مصطفیٰ ہے یہ. بہر سخا علی ہے تو گوہر بے بہا ہے یہ. عبد خدا ہے وہ تو کنیز خدا ہے یہ. زاہد ہے حق پرست ہے خوشخو ہے نیک ہے, دونوں خدا کے فضل سے رتبے میں ایک ہے. دیکھیں کہ انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ جیسا مقام علی ابن ابی طالب کا ویسا ہی مقام جناب سیدہ کا فاطمۃ الزہرا کا. وہ جسم ہے تو جانے دل مصطفیٰ ہی ہے. 14 معصومین محمد معصوم ہے. 14 جو لفظ بولا جاتا ہے یہ خلاصتاً کہتے ہیں, خلاصتاً. دلیل کیا ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو اہل بیت میں جو جو آئے گا وہ معصوم ہوگا. حضرت عباس علمدار معصوم ہیں, جناب سیدہ مخدومہ کونین, معصومہ عالیہ, ملکہ عصمت حضرت زینب الکبریٰ معصوم ہیں, حضرت علی اکبر صلوات اللہ علیہ معصوم ہیں. اب مولا جو خواب میں سورج چاند ستاروں کو دیکھے اسے یوسف کہتے ہیں. جو خواب میں سورج چاند ستاروں کو دیکھے اسے یوسف کہتے ہیں. اور جس کے خاندان میں کوئی شمس رسالت اور کوئی قمر بنی ہاشم ہو اسے علی اکبر کہتے ہیں. یہ عصمت ہے میرے مولا علی اکبر بادشاہ کی. اور آپ کمال یہ دیکھیں, میں نے کتابوں میں پڑھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام یوم عاشور کے دن سرکار علی اکبر علیہ السلام کی رکاب میں ہاتھ رکھا. صلوات صلی علی محمد. امام حسین نے ید اللہ ہاتھ رکاب علی اکبر میں رکھا. میں پڑھ کر حیران ہو گیا کہ بادشاہ نے جب رکھا نا ہاتھ تو میرے مولا اکبر علیہ السلام نے فرمایا بابا یہ آپ نے ہاتھ کیوں رکھا؟ فرمایا اس لیے کہ تو شبیہ محمد